السلام علیکم، میں سید خرم یوسف رضوی ہیلپ ٹائم آرگنائزیشن کی طرف سے آج بالخصوص ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے ہیں اپنے خاندان کے سجاد نشین سید خورشید حسین رضوی صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہم لوگوں کے ساتھ اندرون سندھ راشن کا سامان اور بہت ساری چیزیں جو کہ تقریباً ہم 3 ٹرک لے کے گئے تھے، تو اس سامان کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ہمارے ساتھ گئے، اور بالخصوص اس میں ہمارے ساتھ ہمارے والد صاحب بھی تھے، سید نذیر حسین رضوی، اور کاشف بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ندیم بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو آج ہم سید خورشید حسین رضوی صاحب کے گھر آئے ان کا شکریہ ادا کرنے۔ اب ہم ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ ان کو وہاں جا کے کیسا لگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو ان بچوں کی محبت۔ یہ 3 ہفتوں سے متواتر اس سلسلے میں اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم۔ اور میں بات بتاؤں آپ کو، یہ تو اتفاق سے ایک آج ایسا وقت پڑ گیا کہ انہوں نے بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ ان کو میں تقریباً 3 سال سے دیکھ رہا ہوں، یہ اس قسم کے کاموں میں حصہ لیتے رہے ہیں، اور جب بھی کبھی وقت پڑا یہ آئے خاموشی سے، خورشید بھائی ایسے فلاں بات ہے فلاں بات ہے، تو انہیں کچھ قدرتی بات ہے، کچھ اس قسم کے کاموں کا بڑا شوق ہے۔ سب سے بات تو میں فرض کروں کہ میں اپنے بھائی سید نذیر حسین کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے خوش نصیب اولاد دی ہے، اور پھر اس اولاد میں یہ دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دوست کارکن جو جمع کیے، وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور انہوں نے متواتر 3 ٹرک سامان تیار کیا، جو ہفتے کی تقریباً 3 ٹرک سامان تھا جو ہفتے کی رات کو ہم یہاں سے لے کے نکلے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب میں وہاں پہنچا ہوں، اگر اس کو سنانے چلوں تو یہ بہت لمبی روداد ہے، مگر مختصر سا یہ ان کی محبت ہے کہ یہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے اب بھی شکریہ ادا کرنے آئے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی اس کام کے شکریہ ادا کرنے کی، مگر انہیں بہت خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ وہاں جا کے جو ہمارا وہاں کام سب سے بڑا کام ہوا ہے، وہ میرے جانے سے یہ نہیں ہوا کہ بہت بڑا کام، کہ وہاں کے رینجرز، وہاں کے لوگ جو مجھ سے ملے ہیں، تو انہیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور میں اگر نہیں جاتا تو مجھے بڑا غم رہتا ہے، چونکہ جو وہاں جا کے مجھے ان کے کرب کا احساس ہوا تو میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ یہ حالت یہ تھی کہ وہ لوگ ہمارا یہ ٹرک سامان دیکھ کے آدھا پانی بھرا ہوا گھٹنوں تک، اور اس بری طریقے سے آئے ہیں دوڑتے ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتا جس طریقے سے انہوں نے تقسیم کیا۔ اور سب سے بڑی بات میں رینجرز کا یہ شکریہ ادا کروں گا، ہمارے بھائی وسیم صاحب جو ہمارے ساتھ تھے، اور ان کی پوری ساتھیوں کا، کہ انہوں نے اس خوش نصیبی سے یہ سامان تقسیم کرایا۔ وہ چاہتے تو ایک جگہ یہ سب تقسیم کر دیتے، مگر انہوں نے کرا یہ کہ گاؤں در گاؤں لے کے چلے۔ میں ان سے بڑے جوش میں اور جذبے میں آن کے میں نے ان کا شکریہ ادا کرا، اور وہی مجھ سے بڑی پیار سے ملے، اور انہوں نے آخر میں مجھ سے کہا کہ آپ دعا کیجیے گا، ہمارے سب ساتھ تھے۔ میں اس رینجرز کا میں کبھی نہیں بھولوں گا، چونکہ میرا پہلا واقعہ ہے، پہلا اتفاق تھا کہ میری ان سے بات ہوئی، اور میں اس کے بعد تمام سامان تقسیم ہم نے وہاں کیا، اور ہمارے ساتھ رہے 7 گھنٹے، وہ ہمارے ساتھ رہے 17-16 گھنٹے میں نے اس گاڑی میں سفر کیا۔ ان کی محبت کا یہ عالم کہ میں بیک کا پرابلم تھا میری، انہوں نے بڑی گاڑی کا انتظام میرے لیے کیا، اور تمام راستے پوچھتے رہے، مگر اللہ کا شکر ہو ہمیں پتہ نہیں چلا۔ وہ ہمارے اندر ایسا جذبہ تھا، میرے اندر جذبہ کیا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت بوڑھے بچے جوان پیسے والے سب لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اس کام کے لیے، اور بڑے خوش اسلوبی سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ وہاں کی میں کیفیت اگر بیان کروں تو پوری رات گزر جائے گی، پوری نہیں ہو سکے گی، چونکہ وہ بڑے بڑے واقعات میں نے دیکھے۔ میں نے کچھ واقعات ایسے دیکھے کہ میں جب یہ سامان تقسیم یہ لوگ کر رہے تھے تو کسی کے پاس میں گیا تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے لوگ تھے، تو میں نے کہا آپ لوگوں نے لیا نہیں سامان؟ تو پچھلے لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تقسیم کرتے تھے سامان، آج ان کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ وہ مجھ سے گلے ملے، آنکھوں ان کے آنسو تھے، بھوجل سی آنکھیں تھیں، میں نے ملے، بڑے خوش ہوئے۔ انہیں میں نے جو بھی سامان لے گئے تھے، کپڑوں سے لے کے، انہیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کے پاس نہیں تھی۔ 3 ٹرک مختلف سامان کے تھے، سب نے وہاں کیا۔ میں ایک بات عرض کر دوں آپ سے کہ ہم اگر یہ سلسلے میں رہے کہ فلاں نے سامان نے دیا، فلاں گورنمنٹ سامان دیا، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اپنا چین، سکون، پیسہ، اولاد، دولت، یہ سب چیز اگر اچھی چاہیے نا، تو یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، دینے سے ملتی ہے۔ آپ یہ دیجئے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1 کا 10 ملے گا۔ میں نے کئی لوگ ہمارے یہاں اس قسم کے لوگ کام کرنے والے ہیں جنہیں میں سالوں سے جانتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت محبت کا فرمائے رحیم جانو، وہ آنکھوں کا آپریشن کراتے ہیں، سالوں گزر گئے انہیں،
یہ تو اب وقت پڑا ہے تو یہ لوگ جا رہے ہیں، ان کا تو پورا سال ہی سیزن رہتا ہے. تمام ڈاکٹروں کو لے جاتے ہیں سندھ کے علاقوں میں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سے مستفید ہوتے ہیں، آپریشن کراتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں. اور یہ کہنا کہ بھئی کراچی والے ہی رہ گئے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا نہ کہیں. اس کی وجہ سے کتنا بڑا کراچی پہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری مصیبتوں سے دور رکھا ہے، ہمیں ساری مصیبتوں سے دور رکھا ہے. اور میری دعا ہے، اور میں اب بھی سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے مخیر حضرات ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ابھی ان کا ایک پروگرام اور ہو رہا ہے 2 ہفتے بعد جانے کا، اور یہ لوگ پھر جا رہے ہیں، پھر سامان لے کے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کے یہ پھر دوبارہ ان کا چونکہ اب جو پروگرام ہے وہ چینج ہے تھوڑا سا، چونکہ اب سردی آ رہی ہے تو ان کا پروگرام ہے بلینکٹ لے جانے کا، راشن لے جانے کا. اور وہاں کی میں حالت دیکھوں تو میں کیا آپ کو بتاؤں، ان کی چار دیواری ختم ہو گئی ہے، 20 سمندر کے اندر ہیں، نہ اوپر آسمان پہ چھت ہے نہ کچھ ہے. اگر ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اگر یہ میں ان سے میرے ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں، میرے حیات کا افسانہ پوچھنے والے کہیں سے یہ واقعہ پڑھا نہ جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اس ایسی حالت ہے کہ اگر میں بیان کروں تو آپ لوگ رونے لگیں گے، جو میں کنڈیشن دیکھ کے آیا ہوں وہاں پہ. تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو لوگ نہیں اس میں کر سکتے ویسے کر رہے ہیں، چونکہ یہ کم نہیں سمجھے، یہ مہینوں کا معاملہ ہے. یہ بڑے بڑے کالونیاں آباد ہوں گی کیونکہ سب سمندر ہیں. کسی نے کہا کہ میری گلی کا راستہ ڈھونڈنے والے، گلی کا راستہ تو کیا ہوگا، وہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب ختم ہو گیا، سب کچھ ختم، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اسے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جہاں تک ہو سکے، اگر حصہ اس میں نہیں لے سکتے، جہاں بھی ہو سکے اس وقت کریں. بڑے کام کی ضرورت ہے، بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.